اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا ہے۔ اس بھائی چارے کی وجہ سے ان کے درمیان محبت اور خلوص کا جو بے مثال رشتہ قائم ہوا ہے، اور اس جو بھائی چارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کروایا ہے، اس کو مواحات کہتے ہیں۔ اور بھائی چارے کا یہ جو قیام ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر ہوا ہے، اور یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین بھی اس سلوک کا اس قدر ان پر اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غم گساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں، اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں سے برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ بس اس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ کر لے جائیں۔ ان کی بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ قائم نہیں کروایا۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو اس نے اپنا ایک مکان اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ انصاری کی اگر 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت پوری کرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، ان کا بھائی چارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد ابن زید سے کروایا تھا، اور جب سعد ابن زید ہیں، انہوں نے جب عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دیتا ہوں، اور میرا یہ 2 منزلہ گھر ہے، اس میں سے ایک منزل جو ہے وہ آپ لے لیں اور ایک میں لے لیتا ہوں، میرے 2 باغ ہیں، ایک آپ لے لیں اور ایک میں لے لیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو پھر آپ جو ہیں اس سے شادی کر لیں۔ یعنی انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز میں برکت ڈالے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تجارت کی جگہ کدھر ہے، اور جو چیزیں وہ مکہ سے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ لے کے گئے اس تجارت کے جگہ پہ جہاں پہ لوگ تجارت کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ چیزیں بیچی ہیں، اور بیچ کے تو اپنے لیے وہ بریڈ اور بٹر جو کچھ بھی اس وقت کھانے کی چیز ملتی تھی وہ لے کے آئے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس میں دیکھیں کہ جو انصار ہیں ان کی جنراسٹی دیکھیں، ان کی فیاضی دیکھیں، لیکن جو مہاجر آئے ہیں کہ ان کی سیلف رسپیکٹ دیکھیں، کہ ان کو وہ سب کچھ دے رہے تھے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، کہ وہ خود جو ہیں وہ اپنے زور بازو کے اوپر بھروسہ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ ان کی دی ہوئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ اسی ہجرت کا ذکر جو ہے سورہ حشر کی جو آیت نمبر 9 ہے اس میں آپ کو ملے گا، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا، اور ان مہاجرین سے پہلے جو ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے اور کر کے آئے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو انہوں نے دے دی ہے، اور وہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی انصار، اور اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو کسی چیز کی، اور جو کوئی اپنے نفس کو لالچ سے بچا لے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین کا ذکر ہے۔ انصار کا ذکر ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے اپنا مال جو ہے ان کو دے دیا، اور جس چیز کی انہیں ضرورت تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اوپر ان کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو لالچ سے بچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر جو تھے ان کو خارج ابن زید جو ہے ان کا بھائی بنایا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ سعد ابن زید کے بھائی بنے تھے، اور جو حضرت سلمان فارسی ہیں وہ ابو دردہ جو ہیں ان کے بھائی بنے تھے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں جو زمینیں جو تھیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھی، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جو ہے وہ نشان لگا کے تو ان کو ملکیت دے دی، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دی، اور کچھ زمینیں جو ہیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمینیں جو ہیں وہ بھی ان کو بھی تقسیم فرما دیا ان مہاجرین میں، اور ان جگہوں پر آپ نے ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قباء میں ٹھہرے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ قباء میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی پھر بعد میں مدینہ آ گئے تھے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرون کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارہ قائم کیا ہے، جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔